السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آئے تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ دس ناول نیم از کلویشا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے فوراً اسے بین میں ڈالا، دروازہ بند ہوا اور تیزی سے گاڑی وہاں سے نکل گئی۔ ادھر ثنا 2 کافی کے کپ لیے واپس آئی۔ دانیہ، اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ دانیہ، کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے لائبریری دیکھی، کلاس روم دیکھا، لان دیکھا، لیکن دانیہ کہیں نظر نہ آئی۔ ثنا کی بے چینی بڑھنے لگی۔ اس دوران اس کی نظر زمین پر پڑے دانیہ کے بیگ اور ٹوٹے ہوئے بریسلیٹ پر پڑی۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ یا اللہ! اس نے فوراً ظفر کو فون ملایا۔ بھائی! اس کی آواز رونے لگی تھی۔ دانیہ غائب ہو گئی ہے۔ اس کا بیگ اور بریسلیٹ یہاں پڑا ہے۔ کیا؟ ظفر تقریباً چیخ اٹھا۔ تم وہیں رہو، ہم ابھی پہنچ رہے ہیں۔ صرف 10 منٹ بعد ظفر، عریض اور ارشمان تیزی سے کالج پہنچ گئے۔ ثنا، ظفر دوڑ کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ ثنا روتے ہوئے بولی، بھائی میں صرف کافی لینے گئی تھی، واپس آئی تو دانیہ نہیں تھی۔ یہ اس کا بیگ ہے۔ ارشمان نے خاموشی سے جھک کر زمین سے ٹوٹا ہوا بریسلیٹ اٹھایا۔ اس کی مٹھی بے اختیار بھیج گئی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار واضح بے چینی نظر آئی۔ پورا کالج چیک کرو۔ اس کی آواز غیر معمولی طور پر سخت تھی۔ سیکیورٹی کو اطلاع دی گئی۔ ہر کلاس، ہر راہداری، ہر خالی کمرہ، حتیٰ کہ پارکنگ اور اسٹور روم تک دیکھ لیا گیا، مگر دانیہ کا کہیں کوئی نشان نہیں تھا۔ ظفر نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا۔ عریض پہلی بار مکمل طور پر پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ ثنا مسلسل رو رہی تھی اور ارشمان خاموش کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اٹھتا ہوا طوفان صاف نظر آ رہا تھا۔ اس وقت شہر کے دوسرے کنارے ایک خاموش کمرے میں کئی اسکرینیں روشن تھیں۔ ہیری تیزی سے اندر داخل ہوا۔ ڈیول، نیلی آنکھوں والا شخص اسکرین سے نظر ہٹائے بغیر بولا، کیا ہوا؟ ہیری کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ دانیہ، اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے کمرے کی فضا جیسے منجمد ہو گئی۔ ڈیول آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایسی برفانی سردی اتر آئی کہ ہیری اور زویا دونوں خاموش ہو گئے۔ کس نے؟ اس نے دھیمے مگر خطرناک لہجے میں پوچھا۔ ابھی معلوم نہیں، لیکن اغوا کالج کے پچھلے گیٹ سے ہوا ہے۔ ڈیول نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس نے میز پر پڑی اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی۔ ڈیول، ہم بھی؟ زویا کی بات ادھوری رہ گئی۔ نہیں۔ اس کی آواز میں ایسا حکم تھا کہ کسی میں دوبارہ بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ دروازے تک پہنچا، پھر بغیر پلٹے بولا، جس نے دانیہ کو ہاتھ لگایا ہے، آج اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اگلے ہی لمحے کالی اسپورٹس کار گرجتے ہوئے شور کے ساتھ عمارت سے باہر نکلی اور شہر کی سڑکوں پر بجلی کی رفتار سے دوڑنے لگی۔ شام ڈھل چکی تھی۔ پورا شاہ خاندان پریشانی میں مبتلا تھا۔ دانیہ کا اب تک کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ خبر ملتے ہی نواز عالم، عالم شاہ اور احتشام عالم بھی فوراً گھر پہنچ گئے۔ پورا ہال خاموش تھا۔ ثنا کی آنکھیں مسلسل رونے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ محمل اور انابیہ ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے بیٹھی تھیں۔ ظفر اور عریض مسلسل فون پر لوگوں سے رابطہ کر رہے تھے اور ہر جواب ایک ہی تھا، ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی۔ اسی لمحے ارشمان کا فون بجا۔ اس نے کال ریسیو کی، چند لمحے خاموشی سے سنا، پھر موبائل میز پر رکھ دیا۔ دانیہ کے نمبر سے ایک میسج آیا ہے۔ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ ارشمان نے فون کے سامنے رکھا۔ اسکرین پر لکھا تھا، مجھے مت ڈھونڈنا، میں اپنی مرضی سے جا رہی ہوں۔ میں اب اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ حال میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ عالم شاہ نے بے یقینی سے فون دیکھا۔ یہ دانیہ کا نمبر ہے؟ احتشام عالم نے گہرا سانس لیا۔ یا اللہ! ثنا فوراً کھڑی ہو گئی۔ نہیں، یہ میسج دانیہ نے نہیں بھیجا، کوئی اور اس کا فون یوز کر رہا ہوگا۔ محمل بھی روتے ہوئے بولی، دانیہ ہمیں چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتی۔ انابیہ نے بھی فوراً کہا، یہ ضرور کسی کی سازش ہے۔ ظفر نے مضبوط لہجے میں کہا، میں بھی یہی مانتا ہوں۔ عریض نے اس بات میں سر ہلایا۔ دانیہ بغیر بتائے کبھی نہیں جا سکتی۔ ضرور اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ارشمان نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی، جیسے وہ کوئی تلخ حقیقت قبول کر رہا ہو۔ شاید ہم سب حقیقت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ ارشمان نے دھیرے سے کہا، کچھ دن پہلے دانیہ نے میرے سامنے کہا تھا۔ ثنا چونکی۔ ارشمان نے وہی جملہ دہرایا، میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک لمحہ رکا، پھر بولا، اس وقت مجھے لگا تھا وہ صرف غصے میں ہے، لیکن آج… اس نے موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھا۔ آج اس کے الفاظ دوبارہ میرے سامنے ہیں۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ ارشمان نے گہرا سانس لیا۔ شاید وہ یہ رشتہ قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور شاید اس لیے وہ خود چلی گئی۔ بس! ثنا غصے سے بول اٹھی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دانیہ ایسی نہیں ہے۔
محمل بھی روتے ہوئے بولی، اگر انہیں جانا ہوتا تو وہ ہمیں ایک بار ضرور بتاتی۔ انابیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ میں اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتی مگر نواز عالم نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ ان کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ اگر یہ واقعی اس کے الفاظ ہیں تو شاید ہم اسے سمجھنے میں کہیں نہ کہیں ناکام رہے۔ یہ سن کر ثنا بے یقینی سے نانا کی طرف دیکھنے لگی۔ نانا جان آپ بھی؟ عالم شاہ نے بھی دھیرے سے کہا، ثبوت تو یہی بتا رہے ہیں۔ احتشام عالم نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ پورے ہال میں صرف 5 لوگ تھے جو ایک لمحے کے لیے بھی اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ظفر، عریض، ثنا، محمل اور انابیہ۔ ظفر نے مضبوط لہجے میں کہا، میں اپنی بہن کو جانتا ہوں۔ وہ لڑ سکتی ہے، انکار کر سکتی ہے مگر اپنے خاندان سے بھاگ نہیں سکتی۔ عریض نے پہلی بار سخت آواز میں کہا، اور جب تک دانیہ خود میرے سامنے آ کر یہ نہ کہے میں اس ایک میسج پر بھی یقین نہیں کروں گا۔ ہال میں خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک خطرناک کھیل شروع ہو چکا تھا۔ نواز عالم غصے سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں شدید غصہ اور دکھ تھا۔ بس! ان کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ اس لڑکی نے ہماری برسوں کی عزت ایک لمحے میں خاک میں ملا دی۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ انہوں نے غصے سے ہاتھ میں پکڑی تسبیح میز پر رکھ دی۔ جس پر ہمیں سب سے زیادہ ناز تھا، آج اس نے ہماری ناک کٹوا دی۔ عالم شاہ نے گہرا سانس لیا۔ بابا جان، شاید میں غصے میں نہیں ہوں۔ نواز عالم نے سخت لہجے میں کہا، میں ہوش میں ہوں اور میرا فیصلہ بھی یہی ہے۔ آج کے بعد اگر وہ واپس بھی آئے تو میں اس کی شکل تک نہیں دیکھوں گا۔ یہ سنتے ہی پورا ہال ساکت ہو گیا۔ ظفر آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ وہ نواز عالم کے سامنے جا کر رکا۔ دادا جان، اس کی آواز میں نہ غصہ تھا نہ بے ادبی، صرف یقین تھا۔ اگر آج میں یہ کہہ دوں کہ دانیہ بے قصور ہے تو کیا آپ میری بات مانیں گے؟ نواز عالم خاموش رہے۔ ظفر نے دوبارہ کہا، میں اپنی بہن کو بچپن سے جانتا ہوں۔ وہ ضد کر سکتی ہے، لڑ سکتی ہے، اپنی بات منوا سکتی ہے، لیکن اپنے خاندان کی عزت پر داغ لگا کر کبھی نہیں جا سکتی۔ اس نے ایک نظر ارشمان کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ دادا کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے نہیں معلوم یہ میسج کس نے بھیجا، مجھے یہ بھی نہیں معلوم دانیہ اس وقت کہاں ہے، لیکن ایک بات پورے یقین سے جانتا ہوں۔ اس کی آواز مضبوط ہو گئی۔ میری بہن اگر ہے تو وہ اس وقت تکلیف میں ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ پورا ہال خاموش چھا گئی۔ ظفر نے آہستہ سے کہا، اور جس دن میں دانیہ کو واپس لے آؤں گا، اس دن یہ ثابت ہو جائے گا کہ قصور اس کا نہیں بلکہ ہمارا تھا، جو ہم ایک میسج پر اس کے کردار کا فیصلہ کر بیٹھے۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عریض بھی خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ ہال میں موجود ہر شخص خاموش تھا۔